نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہماری بہنوں میں، عورتوں میں سب سے بڑا نقصان ان کا، سب سے بڑی تکلیف دہ بات اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ عورت بیوہ ہو جائے اور اس کا شوہر فوت ہو جائے۔ لیکن ایمان والی عورت وہ یقین رکھتی ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی کہ ہر کام چاہے وہ مثبت ہو، منفی ہو، اچھائی ہو، بالائی ہو یا دوسری طرف کا ہو، یقیناً اس میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ خیر پر مبنی کام اللہ کرتے ہیں۔ اللہ حاکم ہے، حکیم ہے۔ حاکم ہے، جو کام جب چاہیں کرنے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ حکیم ہے، اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے، بندوں کے لیے۔ تو عورتوں کے لیے سب سے بڑا نقصان کہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شوہر فوت ہو یا بیماری ہو یا تکلیف ہو یا دکھ درد ہو یا مصیبت ہو، یقیناً یہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اسلام لائے تو پورا خاندان اسلام میں نہیں تھا، تو خاندان مخالف ہو گیا، ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، تو انہوں نے ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ گئے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر آگے پیچھے گھومنے لگا، باہر جانے لگا، تو کسی عیسائی کی صحبت میں چلا گیا۔ اتنا آگے چلا گیا عیسائی کی صحبت میں کہ وہ عیسائی بن گیا۔ یہ تکلیف دہ بات کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی پاک مومنہ اور مقدسہ اور طیبہ طاہرہ اور اللہ کی پسندیدہ ہستی اور شخصیت اور سب سے بڑی اس وقت حبشہ کی سب سے نیک عورت، سب سے محبوب عورت اللہ کو، ان کا شوہر فوت ہو جائے، کتنا صدمہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو دفن کیا گیا اور شوہر عیسائی بھی ہو گیا اور فوت بھی ہو گیا۔ کتنا بڑا، ایک تو عیسائی ہوا، وہ بڑا صدمہ کہ مسلمان سب سے اللہ کی محبوب شخصیت، عورتوں میں سب سے بڑی حبشہ کی نیک اور پاکباز عورت، اس کا شوہر فوت ہو جائے، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے؟ کوئی کم مصیبت ہے؟ اس کے بعد اس شوہر کا فوت ہو جانا، یہ اس سے بھی بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ اس دیار غیر میں، غریب الوطنی میں، اس حبشہ میں کوئی رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، دیکھ بھال کرنے والوں میں کوئی بھی نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو گزرے کچھ دن، گزرے بادشاہ کی طرف، جب جو ہی عدت پوری ہوئی، بادشاہ کی طرف پیغام آ گیا، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک عورت آتی ہے جو بادشاہ کے قریبی سمجھی جاتی تھی، یا کسی وزیر کی یا کسی جنرل کی یا کسی مشرف کی بیوی تھی یا بہن تھی یا ماں تھی، اس کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں اور نکاح کا حق مہر بادشاہ دے گا۔ اور نکاح کس سے؟ نکاح ہے پوری کائنات کی افضل ترین ہستی، ایک یہ ہے کہ حبشہ کی محبوب ترین اللہ کی شخصیت اور سب سے نیک عورت اس وقت حبشہ کی، یا یوں کہیں کہ اس وقت پورے ان بلاد میں، ان شہروں میں، ان ممالک میں کہ جہاں وہ لوگ بستے تھے جن کو لوگ تانا دیتے تھے کہ یہ کالے ہیں، ہونٹ کالے ہیں، ان کی نسل غلام در غلام ہے، یہ وہ جزیرہ ہے یا وہ ممالک ہیں جن کو لوگ سب سے نچلے درجے کا سمجھتے تھے اور رنگ کالے ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ لوگ افریقن کہتے تھے کہ افریقہ کے غلام ہیں یا افریقہ کے غریب ملک ہیں یا افریقہ کے وغیرہ وغیرہ۔ اسی ملک کے بادشاہ کا پیغام آ جاتا ہے، آپ کا نکاح کرتے ہیں کس سے؟ اولین آخرین کے سردار، انبیاء کے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی۔ اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ بلندی کوئی نہیں۔ اگر وہاں ہجرت نہ کرتی، شوہر عیسائی بن کر فوت نہ ہوتا تو اتنی بڑی سعادت نہ ملتی۔ اب ثابت ہوا جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ اتنا بڑا رتبہ، درجہ اور مقام دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی بہنوں کو بتائیں کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تمہارے گھروں میں، تھوڑے تھوڑے دکھ، تھوڑی تھوڑی بیماریاں، تھوڑی تھوڑی مصائب، ان میں سے کوئی چیز
تمہیں نیچے نہیں گراتی بلکہ اوپر اٹھاتی ہے، اللہ اللہ کے رسول کیا تمہیں مقرب بناتی ہے اور کائنات میں سب سے سرخرو اور سب سے افضل اور بڑھیا بناتی ہے۔ آئیے ہم یہ پیغام دیں، جب بھی کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، شوہر کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے یا قدرتی آفات کی طرف سے، اس کا غم دکھ بیماری نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے کامیابی کی ابتدائی سیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ میری بہنوں کو ایسا